دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ بلکہ پاکستان کا مشہور لوٹا ہے۔ ڈپلومیسی؟ نہیں کوئی ڈپلومیسی نہیں، میں اس کو نام لے لوں تو سعید اکبر۔ اچھا، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں کو ڈر کے بات سعید اکبر ہے لوٹا، ایسا نہیں ہے۔ پراپرلی نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں؟ جی میں چھوڑ چکا ہوں، جو حالات اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، ملا جیتے گا۔ آپ کو مد مقابل کون؟ مد مقابل تو لوٹا ہوگا۔ لوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بہت بڑا لوٹا ہے، لیکن بے ضمیرے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سیاست کے وہ گند ہیں کہ جن کی صفائی کرنی بڑی ضروری ہے۔ صحیح۔ یہ بے ضمیرے مطلب کہ ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ بدبودار لوگ ہیں۔ کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ فائنلی آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے؟ کافی دن لگے، ضروری نہیں ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے دوست اکٹھے ہو جائیں، کئی دفعہ دو طرف سے بھی تو حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ ٹکر کے نوانے اس کو مان رہے ہیں کہ انہیں ٹکر دوں گا؟ بالکل، میرا مشن ہے ان کو اس حلقے سے نکالوں گا میں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے ایسے سیاستدان۔ صحیح۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی، یہ تینوں بھائی جو ہیں ان میں ایک خوبی بھی نہیں ہے، سب کے سب سوائے اس کے کہ یہ انسان ہے۔ اصغر کھاوڑ صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بات، اور فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے پاس جانے کا۔ ایک بار پی ٹی آئی کا تو نعرہ ہونا چاہیے، نون لیگ کو چھوڑ دیں، وہ چلیں اسلام دعا کے لیے انہیں چھوڑ دیں کہ بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اس کا دن آئی پی ٹی آئی۔ دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر، فائنلی پی ٹی آئی میں ایک جو گہما گہمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے، کیا محسوس کریں، کیسا محسوس کریں ٹکٹ حاصل کر کے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے، پہلی تو بات یہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں عمران خان کا جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ ایشو کیا، اور بالکل حقیقتاً یہ میرٹ پہ ایشو ہوا تھا کیونکہ مقابلے کی فضا ہی اب بنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے نہیں بن رہی تھی۔ صحیح۔ سر یہ بتائیں گے کہ کافی زیادہ مطلب پہلے یہ بیچ میں رہا ہے کہ شہاب صاحب بھی سامنے رہے ہیں، پھر اصغر کھاوڑ صاحب بھی سامنے رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی تھا، پہلے اس لحاظ سے چلتے رہے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا ہم اسے سپورٹ کریں گے، تمام تر جو پارٹیز تھیں ان کا یہی کہنا تھا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ شہاب صاحب نے پاؤں پیچھے ہٹا لیے، وجہ اتنی خاص کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کھاوڑ صاحب ہیں وہ اس ٹائم این ٹی او کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر تو لڑیں گے لیکن وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیا کہنا ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیے جی، یہ جمہوری حق ہے ہر ایک کا، اور الیکشن ہر ایک کو لڑنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور کھاوڑ بہت بڑا خاندان ہے، اور اگر وہ میدان میں رہیں گے تو وہ سیاست میں رہیں گے۔ جی بالکل۔ اگر مجھے بھی ٹکٹ نہ ملتا تو میں بھی آزاد لڑتا۔ صحیح، تب بھی آپ نے چھوڑنا نہیں تھا مطلب اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک تو چیز ہے، پتہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر قیادت پہ بھی اور حالات اور ماحول پہ بھی، چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک دو قسم کا ووٹ ہے، ایک نظریاتی ہے، ایک دھڑے کا ووٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دھڑے کا ووٹ زیادہ ہے، نظریاتی کم ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، جی بالکل، شہروں میں نظریاتی ووٹ زیادہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئٹ کرتے ہیں نا الیکشن کوئی بھی، تو آپ کا جو ایک گروپ ہوتا ہے، جو جس کو ہم دھڑا بولتے ہیں، گروپ ہوتا ہے، وہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کھاوڑوں کو لڑنا چاہیے، بڑی اچھی فضا بنے گی، بہت اچھا مقابلہ بنے گا، اور ان کو بار بار لڑنا چاہیے، اور اس عمل میں ان کو رہنا چاہیے سیاست کے۔ سر لاسٹ ٹائم میں نے اصغر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ مطلب اگر فرحان آپ اتنے ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے اگر نون لیگ کو، تو آپ نعرہ لگائیں نون لیگ مرد آباد کا یا نواز شریف مرد آباد کا، کیا آپ ان کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ کوئی فضول سی ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی دخت نہیں ہے۔ اب میں نعرہ مطلب کہ کیوں لگاؤں؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے لگاؤں میں، ناٹ یو بٹ کھاوڑ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ نعرہ لگاؤں؟
اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہوں, شیر کے نشان کے خلاف. سر لیکن دیکھیں چیلنج از چیلنج. نہیں, یہ سیاست میں یہ چیلنج نہیں ہوتے, یہ بچگانہ حرکتیں ہیں, یہ بچوں والی باتیں ہیں. جیسے وہ اسکولوں میں ہم نہیں کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا, تو وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ بچوں والی باتیں ہیں. آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. میں ایکسیپٹ, یہ چیلنج ہے ہی نہیں, بچوں والی باتیں ہیں یہ. اسکول کے جیسے ہم اسکول گوئنگ ہے نہیں, اب ماشاءاللہ مور دین میچور ایج ہے ہماری, بالکل. تو یہ جو آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر دوں گا, تو پھر نہیں, ایسا نہیں ہے. پراپرلی نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں؟ جی میں چھوڑ چکا ہوں. تو سر یہ بتائیں گے کوئی ریٹن ایویڈنس وغیرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ عوام کو یہی کہنا ہے کہ ریٹن طریقے سے کوئی بھی ایویڈنس سامنے نہیں ہے کہ آپ نے اس نون لیگ کو چھوڑا ہے. ریٹن ایویڈنس تو میں نے اپنی قیادت کو بھیجنا تھا نا, عوام کو تو نہیں بھیجنا تھا نا. سر لیکن ہمارے لیے قابل احترام تو زیادہ عوام ہے, کیونکہ انہی کی ووٹس پہ آپ ہیں, انہی کی پسند کی وجہ سے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا کہ وہ اس کو میں پرنٹ کر کے تو عوام میں بانٹ دوں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو جن کو بھیجنا تھا میں نے بھیج دیا. آپ نے ان کے آگے پروف کر دیا ہے کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں. جی ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں گے جب اللہ پاک جنت نصیب کرے نجیب اللہ خان صاحب کو, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, سر ان کے کچھ مقاصد تھے دریا خان کو لے کر. جیسی ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد انعام اللہ خان صاحب نے ان کی جو ہے سیٹ سنبھالی, تو سر اس میں دو چیزیں تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں انٹری اور ایگزٹ گیٹ بناؤں گا, ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے الگ سے ٹھیلا بازار بنانے وغیرہ کا ایک آئیڈیا پیش کیا تھا. تو سر اس پہ اتنا خاص عمل ہوتا انعام اللہ خان صاحب کے دور میں نظر نہیں آیا. آپ کے سامنے ہے تمام تر صورتحال اس دریا خان کی اور اس تمام تر حلقے کی. تو کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کس حد تک اس چیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا اس چیز کے ساتھ چلتے ہیں کہ آپ اپنے مرحوم بھائی کی وہ تمام تر خواہشات پوری کریں گے؟ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ اپروو ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. 49 کروڑ کی یہ گرانٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ٹھیلا بازار ہے اس کی بھی پروپوزل بن چکی تھی. ٹھیک ہے. تیسرا جو کام ہم نے کیا تھا وہ تھا ہاسپٹل کا. ٹھیک ہے. THQ ہاسپٹل کو ہم شفٹ کر رہے تھے دلے والا روڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کو گائنی اینڈ میٹرنٹی کے لیے مخصوص کر دینا تھا, وہ جنرل ہاسپٹل بن جانا تھا. وہاں پہ اس کے لیے تقریباً 240 کنال کے 237 کنال اس طرح تھا, وہ مختصر ہو چکی تھی. ڈی سی نے اپروول دی تھی اور پروپوزل ہم نے بنا کے بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے. ایک بات, یہ ساری چیزیں جب مسلم لیگ کی حکومت کو آپ کو یاد ہوگا کہ 6-8 مہینے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے سارے ترقیاتی کام روک دیے تھے انہوں نے, تو وہ ہو نہیں سکا تھا ہمارا. ٹھیک ہے. اب بھی میرے ذہن میں ہے, انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, ٹھیلا بازار بھی بنے گا, دریا خان کی رنگ روڈ بھی بنے گی, ہاسپٹل بھی بنے گی, ٹھیک ہے. دریا خان کے لیے جنرل بس سٹینڈ بھی بنے گا, اور دریا خان کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس بھی بنے گے. صحیح. سر اس ٹائم آپ اپنا جو ایک کمپیٹیٹر کہہ لوں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا, وہ کون سی پارٹی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, انشاءاللہ جو حالات اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, اللہ جیتے گا. سر بلہ جیتے گا, یہ آپ کی میں مانتی ہوں, یہ آپ کی ایک ہر بندہ ایک پوری کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں اترتا ہے. آپ کو مد مقابل کون؟ مد مقابل تو لوٹا ہوگا. لوٹا ہوگا, ٹھیک ہے. جو بہت بڑا لوٹا ہے, وہ بلکہ پاکستان کا مشہور لوٹا ہے. ڈپلومیسی نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, سعید اکبر. اچھا. میں نہیں ڈرتا ہوں, میں کو ڈر کے بات ہوں, سعید اکبر ہے لوٹا. اچھا. اور کلیئر کروں زیادہ, پھر آپ کا چینل چلائے گا نہیں. جو میں اور بولوں گا وہ آپ کا چینل چلائے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بولیں. بے ضمیرے لوگ ہیں یہ, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ, یہ سیاست کے وہ گند ہیں کہ جن کی صفائی کرنی بڑی ضروری ہے. صحیح. یہ بے ضمیرے, مطلب کہ ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, یہ بدبودار لوگ ہیں. اچھا. یہ سیاست کے وہ بدبودار لوگ ہیں جن کو اس حلقے سے نکالنا بہت ضروری ہے. لیکن آپ انہیں مد مقابل انہیں کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے انہیں, اور ہے کوئی نہیں, اور ہے کون؟ سر شہاب کھوکر صاحب نے, اسفر کھاور صاحب نے بھی تو یہ بات کہہ دیا کہ میں آزاد امیدوار کے طور پہ لڑوں گا. ابھی انہوں نے پورے طریقے سے اعلان بے شک نہ کیا ہو, لیکن انہوں نے کیمپین وغیرہ سٹارٹ کر دیا ہے, تو آپ انہیں اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اسفر جو ہے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے, نیا کینڈیڈیٹ ہے,
اور سٹارٹ ہے ان کا آفٹر لانگ ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ سنبھلنے میں ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم کہ وہ اس کو وہ اپنی جگہ پہ اور پوٹینشیل ہے اس میں. اور میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم. سر یہ پلڑا کیسے پلٹ گیا, یہ کیسے ایک سامنے چیز آئی؟ نون لیگ میں ایسی کیا کمی کوتاہی دیکھی کہ آپ نے وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی؟ کیونکہ خاندانی دشمنیاں بھی سامنے آتی رہیں کہ خاندانی طور بھی آپ لوگ ایک علیحدگی کا شکار ہو گئے تھے ان دو صرف پارٹیوں کی وجہ سے. کیسے یہ ایک دم بازی پلٹی کہ آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کے دوبارہ سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کا سوچا؟ دیکھیے جی, بیسیکلی جب نون لیگ نے اس لوٹے کو وہ ٹکٹ دیا, اچھا, اور ہمیں نظر انداز کیا گیا, ہر دور میں نون لیگ کے لیے قربانیاں دی ہیں. جی بالکل. اور نون لیگ کے ساتھ وابستہ رہے ہمیشہ سے پرانے مسلم لیگی. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. بے شک. کہ جب آپ نظر انداز کریں گے اپنے ورکرز کو, اپنے ووٹر سپورٹرز کو نظر انداز کریں گے, تو اوبیسلی ہر کوئی اپنا اپنا راستہ پھر نکالتا ہے, پھر وہ اپنی پاور دکھانا اسٹارٹ پاور کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو ہے, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی والوں نے اپروچ کیا مجھے. اچھا. بہت سارے دوست تھے جو انوالو ہوئے. اچھا. اور انہوں نے صلح بھی کروائی. یعنی پہلا قدم عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کی طرف بڑھایا گیا؟ عمران خان کی طرف سے نہیں بڑھایا گیا. لوگ جو درمیان میں میڈیٹر تھے, جو ہمارے ویل وشر تھے, عمران خان کی طرف سے بھی اور ہماری اگر میں یہ کہوں گی کہ وہ خاندانی لحاظ سے تھے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ خاندانی لحاظ سے بھی تھے. خاندانی کے علاوہ دوست بہت سارے انوالو ہو گئے تھے. اچھا. بہت سارے دوست, بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے تھے, اور اتنی تیزی سے انوالو ہوئے کہ یہ آنن فانن ہوا. پھر صحیح. سر یہ پھر پک کرنے میں آپ کو کہیں نہ کہیں, ظاہری بات ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بھی فیملی ایشو ہو جائے, کہیں نہ کہیں ایک دل میں کسک, ایک دراڑ سی رہ جاتی ہے. ایک اتنی بڑی چیز کو فل کرنا, قدم بڑھانا دوسرے کی طرف, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بات, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے قدم آئے, لیکن کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ فائنلی آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے؟ کافی دن لگے. کافی دنوں میں سے کچھ دنوں کے مطلب وہ بتا. نہیں, سوچا, بہت ساری چیزوں کو انالائز کیا, ٹھیک ہے, ہر طرف سے, ہر پہلو سے اس کو وہ کیا, جج کیا, اس کے بعد فیصلہ کر دیا. صحیح. تو اب مطمئن ہیں, ریلیکس ہیں کہ رشتہ داری بھی بچ گئی اور دوبارہ سے آپ نے اپنی ایک جو اٹھان ہے اس کو ریلیکس ہیں. صحیح. سر یہ بتائیں گے کہ احسان اللہ خان بلوچ صاحب ہیں, وہ پہلے آپ کے اینٹی تھے, اور ریسنٹ جب ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے اظفر صاحب سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. تو پچھلی بار آپ لوگوں کی تھوڑی سی اینٹینس نظر آئی, تھوڑی نوک جھوک نظر آئی, تو اس ٹائم پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ احسان اللہ خان صاحب آپ کو سپورٹ کریں گے یا وہ کہاورز کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, احسان اللہ خان سیاست میں اس کا اپنی اس کی ایک پارٹی ہے, پہلی تو بات یہ ہے, اور اس کی پارٹی سے ہمارا اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کہ سیاست میں ایسا کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی. تو احسان اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی والی بھی بات نہیں ہے, لیکن دوستی بھی نہیں ہے. مطلب کہ ایک ملتے ہیں جہاں اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بالکل بڑے پیار محبت سے رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ میری کرتے ہیں, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. سر آپ نے ایک ہمارے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا, پچھلے سال ہمارے ایک محترم بھائی نے آپ کا انٹرویو لیا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو نیوانیز کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. مطلب دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. تو سر اس ٹائم پہ کہاورز ایک آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں, اور وہ دشمن تو ہیں نیوانیز کے, تو کیا خیال ہے کب تک قدم بڑھانا ہے ان کی طرف, کیسے انہیں آپ نے اپنی طرف مائل کرنا ہے, کیا نیکسٹ آپ کا لاہ عمل ہوگا کہاورز کو لے کر؟ ضروری نہیں ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے دوست اکٹھے ہو جائیں, کئی دفعہ دو طرف سے بھی تو حملہ کیا جا سکتا ہے. اوہ زبردست. اچھا, تو یہ آپ کا مطلب یہ کہنا ہے کہ دونوں طرف سے دشمن؟ نہیں, کوئی میری پلاننگ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ نے مثال کو توڑنے کے لیے یہ بات کی ہے. اگر ہاں دیکھو, میرا مقصد بالکل یہ نہیں تھا
کہ کھاوڑ جو لڑ رہے ہیں وہ میری اما پہ لڑ رہے ہیں، وہ تو بلکہ وہ تو میرے بھی وہ اگینسٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک سیاست کے شطرنج ہے، صحیح. راجنیتی ہے. کیا کہتے ہیں کتنے % چانس ہے اس شطرنج کی بازی کو جیتنے کے آپ کے مائنڈ میں؟ میرے مائنڈ میں میرے جیتنے کے انشاءاللہ بہت چانسز ہے. پرسنٹیج اب تو یہ تو اللہ جانتا ہے. سر ایک دل میں تو آیا ہوتا ہے کہ حالات تو دیکھ رہے ہیں، حالات جو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیت ہوگی. جیت ہوگی. کتنے % کے ساتھ مطلب اپنی جیت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مارجن آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی پرسنٹیج 100 میں سے آپ کوئی پرسنٹیج دے دیں. انشاءاللہ 80% چانسز ہیں. 80% اور 20% آل اوور پارٹیز کی. صحیح ہے. اور آپ ٹکر کے نیوانیز کو مان رہے ہیں کہ انہیں ٹکر دوں گا؟ بالکل. میرا مشن ہے ان کو اس حلقے سے نکالوں گا میں. یہ میرا مشن ہے. صحیح ہے. سر یہ بتائیں گے جی میں اپنے حلقے کی عوام کی جان چھڑواؤں گا ان لٹیروں سے، ان لوٹوں سے، بے ضمیروں. سر ایسا انہوں نے کیا اتنا بڑا غلط کام کیا ہے جو آپ کے مائنڈ میں مطلب بالکل آپ اینٹی ہو گئے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی ایسا ان کی کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آپ کو الجھن جیسے میں آپ کو فیل کری ہوں کہ آپ ایک الجھن کا شکار ہو رہے ہیں ان کے نام سے بھی؟ تو کیا ایسی ایک مین بات ہے، کیا ایسا ایک مین ایشو ہے کہ آپ کو ان کے نام سے بھی الجھن سی ہونے لگی؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے ایسے سیاستدان. صحیح. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور یہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں ایسے سیاستدان آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. سر مین غلطی، مین وہ وجہ، مین وہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، یہ وجہ ہے. بے ضمیرے ہیں. اچھا صحیح. یہ وجہ ہے. ہم نے اپنی عوام کی پروٹیکشن کرنی ہے، ہم نے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح. ہم ان لٹیرے ڈاکوؤں سے عوام کی جان چھڑوانا چاہتے ہیں. صحیح. یہ ہر دفعہ چور دروازے سے آ کے مسلط ہو جاتے ہیں عوام پہ. صحیح. ہم وہ چور دروازے بند کرنا چاہتے ہیں. صحیح. سر یہ بتائیں گے خدا نہ خواستہ ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ جتنی امید کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عوام کی سپورٹ دے، اس سے بھی بڑھ کے آپ کو اللہ پاک نتائج دے. سر یہ بتائیں گے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ عرفان اللہ خان صاحب ہار جاتے ہیں تو حلقہ PP 90 کے لیے کیا عرفان اللہ خان صاحب کا وہی کردار رہے گا جو جیت کے بعد ہونا چاہیے تھا؟ میں پہلے بھی ہارا ہوں. سر وہ کردار جو ایک اس میں پاور میں آ کے نہ میں پہلے بھی ہارا ہوں. پہلے دن سے حلقے، جس دن سے ہارا ہوں اس دن سے حلقے میں بیٹھا ہوں. صحیح. اور عوام کی خدمت کی ہے. صحیح. دن رات میں عوام میں رہا ہوں. یہ آپ کو میڈیا بھی گواہ ہے اس چیز کا. صحیح. میں بھاگنے والا نہیں ہوں. پکا لوگوں کو پکڑ کے ماریں گے. میں ہار کے بھی جیتنے کی ترکیب کروں گا. میں ہار کے بھی جیتنے کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ. اور اول تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو جیت ہماری ہے انشاءاللہ. بھاگنا تو سوال ہوئے. سر نیوانیز میں ایسا کون سا بندہ ہے جس میں آپ کہنا چاہیں گے کہ کچھ 1% 2% کوئی خوبی ہے یا وہ ان سے کچھ الگ ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں بھائی جو ہیں ان میں ایک خوبی بھی نہیں ہے سب کے سب، سوائے اس کے کہ یہ انسان ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی نئی پود ہے میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں. صحیح ہے. میرا نہ وہ آئے ہیں نہ وہ دوسرا احمد نواز آیا ہے تو وہ ضلع کونسل کو لوٹ کے کھا گیا ہے. صحیح. اس کا بھی کیس گیا ہوا ہے ضلع نیب میں. اچھا. اور حمید اکبر کا بھی نیب میں کیس گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کی جعلی ڈگریوں کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور ان سب میں مدعی میں خود ہوں. صحیح. کیونکہ ان کا میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اچھا. ان کو انشاءاللہ میں ان کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا. صحیح. سیٹ پہ آئیں یا نہ آئیں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. میں لگا ہوا ان کے پیچھے. صحیح ہے. ان کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. سر یہ بتائیں گے کیا منشور ہے آپ کا آگے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں ہے. پہلے تو ہے تعلیم ہے. اول تو پوری ہے نہیں، جو ہے وہ ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ. تعلیم کا معیار بڑھانا ہے ہمیں اپنی اگلی نسل کے لیے. ہیلتھ کی سہولیات کو بڑھانا ہے ہمیں.
इंशाल्लाह। हमें मौका मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर के को ठीक करेंगे हम। इंशाल्लाह। इस शहर की हालत ठीक करेंगे हम। इस शहर के और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ पोटेंशियल है, ग्राउंड नहीं है, इनको ग्राउंड बच्चों को प्रोवाइड किए जाए, हम अच्छे खिलाड़ी, एक सेहतमंद प्रैक्टिस है, हम अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छे स्टूडेंट्स पैदा कर सकते हैं। सही। सेहत की सहूलियात हमारे यहाँ से बेसिक लोगों को सेहत के बारे में बहुत इश्यूज हैं। बहुत इश्यूज हैं और इतने हैं कि जो गिने भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। और हमारे पास यहाँ गुर्बत इतनी है, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, लोगों के पास खुराक के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे हम एफर्ट्स करेंगे कि तालीम और सेहत और खेल, सही। मेरा मिशन है। सेहत खेल में वो प्रेफर करें। हाँ, खेल, तालीम और सेहत, ये मेरा मिशन है अपने इलाके के लिए। सही। और इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत सर काम सफाई करूंगा। के बारे में क्या ख्याल है? सफाई सेहत में आ जाती है। सही। मैं देख रहा हूँ, मैं उस दिन भी डीसी साहब के पास गया और उनको मैंने बताया कि बहुत बुरी हालत है मेरे बिल्कुल। शहर की और इसके पर तवज्जो दें। उन्होंने मुझसे वादा किया कि इंशाल्लाह मैं सही। देखते सर हैं। क्या कहते हैं, जैसे इमरान खान ने मियाँ वाली को कर दिया माशाल्लाह काबिल रश्क, क्या इरफानुल्लाह खान साहब दरिया खान को काबिल रश्क कर देंगे? इंशाल्लाह सर देखिएगा। कब तक कोई एक मतलब ऐसा होता है कि ऐसा बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारी हुकूमत आ गई, ऐसे काम करूंगा इंशाल्लाह कि दरिया खान वाले याद रखेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताएंगे कि अगर मैं आपके आगे ये एक मैंने असफर कावर साहब के सामने भी यही ऑप्शन रखा था, इतना आप में स्टेमिना है कि आप आवाम को ये चैलेंज कर सकें कि अगर इरफानुल्लाह खान काम नहीं करता तो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम उसी दिन इरफानुल्लाह खान को उतार दो सीट से, जिस टाइम तुम्हें ये महसूस होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, महसूस आपको आवाम करवा देती है। जी बिल्कुल। आप नहीं काम करेंगे, आवाम आपको वोट नहीं देगी। सर कई बार ऐसा होता है ना, 5 साल के लिए हमारे सर पे एक ताज फिक्स हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं, जब वोट्स का टाइम आता है तो बहुत बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर बात है आप मुझसे बड़े हैं, तो वो एक तकारीर की हद तक ही रहता आपको है। मैं एक बात बताऊं, हमारा छोटा सा दौर आया था तकरीबन 3-3.5 साल का पीछे, जब इनामुल्लाह खान बने थे। सबसे ज़्यादा दरिया खान की तारीख में तरक्याती काम उस दौर में हुए थे, जो मैंने खुद सही। करवाए थे। सर कुछ मेन काम आवाम के आगे? आपके दरिया खान तहसील की मैं बात करूंगा, सुखा शाह, हसन शाह, लुंडी नशेब, बड़ंगा, दुल्लेवाला, सीवरेज सिस्टम सारा हमने बनाया है। अच्छा। एक बात, सही। कारपेटेड रोड्स दी ठीक है। दरिया खान को, इतना काम कभी नहीं हुआ था। हाँ, आपका खावर कला, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम हमने दिया, सही। ठीक है ना, ये पहले किसी ने नहीं किया था। ये तो हम एक और काम कर रहे थे, तो हुकूमत को, जैसे मैंने पहले बताया, साकिब निसार ने बंद कर दिया था। हम तो साफ पानी प्रोजेक्ट ले आए थे यहाँ पे। अच्छा। हेपेटाइटिस जो हो रहा है लोगों को, यहाँ पे जो बीमारियाँ हैं, हमने तो पूरा सर्वे करवा लिया था अच्छा जी। और हमने पॉइंट ऑफ हर गांव के अंदर, हर गांव के हर कस्बे के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगने थे। अच्छा। तो हमारा वो साकिब निसार साहब ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। चले, अल्लाह ठीक है। पाक आपको नेक्स्ट तौफीक दे कि आप इन तमाम तर जो ख्वाब हैं, जो आवाम के आपको लेके ख्वाब हैं, क्योंकि पीटीआई से आवाम काफ़ी एक जुड़ी हुई है, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप वो तमाम तर काम पूरे कर सकें और आवाम आपसे मज़ीद जो है वो मुस्तफ़ीद होती रहे। इसके अलावा सर मैं आपसे लास्ट यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एंडिंग में ये देखिए, जितने हमने मतलब तमाम तर क्वेश्चंस कर लिए कि आपने तरक्याती काम क्या करवाया, क्या नहीं करवाया, सब कुछ। इस टाइम मलिक साहब यानी असफर कहावर साहब के पास आपके जाने के कोई चांसेस नहीं है, लास्ट पे एंडिंग पे
پہلی بات ہاں اور نہ میں آپ اس کا جواب دیں گے. اور دوسری بات سر آپ نون لیگ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے, اسٹارٹنگ سے آپ ان کے ورکر رہے, آپ نے فیلڈ گھومی, آپ نے جوتیاں توڑی. ظاہری بات ہے آسان نہیں ہوتا کسی سے روٹی کا نوالا لینا, یا آسان نہیں ہوتا کسی سے ووٹ لینا. ایسے ہی ہے آپ لوگوں نے اپنی ایک زندگی کا اہم حصہ نون لیگ کو دیا. کیا ایک مطلب میسیج دینا چاہیں گے نون لیگ کے لیے, اور کیا کہنا چاہیں گے اصفر کہاور صاحب کو؟ اصفر کھاور صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک بات. اور فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے پاس آنے کا. ٹھیک ہے. اور سر میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ میں نون لیگ کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ آپ کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو, آپ کارکن کو بھی عزت دو, صحیح, اپنے ساتھیوں کو بھی عزت دو. صحیح. بس ایک بہت ہی پرامن سا پیغام. دیکھیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, نمک کھایا ہے, نمک تو نہیں کھایا, لیکن ایک ساتھ دوستی ہوتی ہے, دوستوں سے بندہ نمک نہیں کھاتا ہوتا. نمک اور چیز ہوتی ہے, کسی کی نوکری کرنا, ٹھیک ہے, کسی کی خدمت کرنا, اس کے عوض آپ کو کچھ ملنا, یا ویسے اس کو تو نمک کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے دوستیاں ہوتی ہیں, دوستیوں میں نمک نہیں ہوتا. تعلق ہے, اچھا تعلق رہا ہے, ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کیا ابھی بھی آپ اس تعلق داری کو لے کر چلیں گے؟ لوگوں ختم ہو گیا نا جی, اب میں ادھر آ گیا ہوں. صحیح, بالکل سلام دعا سے بھی گئے. نہیں سلام دعا, اور دیکھیں میری بات کو دشمنیاں نہیں ہو جاتی. یہ کیونکہ عمران خان صاحب تو نواز شریف سے سلام دعا سے بھی گئے ہوئے ہیں. جب یہ آپس میں دیکھو, آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اسمبلیز کے کوریڈورز میں جب یہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, ملتے ہیں, صحیح ہے, کوئی بندوق تو نہیں اسی کو تو مارتے. پھر سیاست کہتے ہیں. نہیں یہ سیاست نہیں ہوتی. دیکھو دشمنی سیاست, دیکھو آپ سیاست یہی ہے ٹھیک ہے, کہ تحمل اور اس میں فارگیونیس ہونی چاہیے, معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں لے کے آپ چلتے ہیں. صحیح, جہاں پہ دیکھو آپ سارے آپشنز کھلے رکھتے ہیں سیاست میں, تو اس لیے یہ کوریڈورز میں آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا, یہ وہ سلام دعا کے لیے آپ کے پاس تمام تر کے لیے باہیں کھلی ہیں, جسٹ فار سلام دعا. ہاں یہ بالکل ہے. اس کے علاوہ آپ نون لیگ سے بالکل ہی, اب میں آ گیا ہوں جی, پی ٹی آئی میں آ گیا ہوں, میں پی ٹی آئی کا حصہ. پھر ایک بار پی ٹی آئی کا تو نعرہ ہونا چاہیے. نون لیگ کو چھوڑ دیں, وہ چلیں سلام دعا کے لیے انہیں چھوڑ دیں, کہ بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اس کا نا آئی پی ٹی آئی. بات ٹھیک ہے, بات تو صحیح, نہ چھوڑیں. چلیں جی, بہت شکریہ سر اپنی قیمتی وقت اور قیمتی تاثرات ہمیں پیش کرنے کے لیے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.